اور سب سے بڑی خوشی کا دن یہ تھا کہ پورے پاکستان میں پورے عالم اسلام میں آج ایک ہی دن جو ہے وہ عید ہوئی جاتا ہے زرداری واقعی بھاری ہیں تمام کے اوپر، ایک زرداری جکڑ لیا ہے پیپلز پارٹی نے، جمعیت نے تو راستہ دیا پی ٹی آئی کو، اربوں اور کروڑوں کی ٹکٹیں بکتی ہیں، ریلیف پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی ملتا رہا ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے، بھارت پیپلز پارٹی کے جو پنجے ہیں مضبوط ہیں، ایک زرداری سب پر بھاری ہے۔ یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں کچے اور پکے دونوں کے ڈاکو انشاءاللہ کنٹرول ہو جائیں گے۔ آپ نے ایک خبر دی ہے کہ مولانا فضل الرحمان راستہ دے رہے ہیں الیمین خان کو، پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ انلیگل کام ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کو اپنی لیگل ٹیموں نے مروایا ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کر ہمیں آئین اور قانون کو اور رول آف لا کی ہمیں سبق سکھاتے ہیں، عزت سے لیں تو نہیں لیا، اب بے عزت ہو کے لیں گے۔ اس میں کوئی ایٹم بم کا فارمولہ تو نہیں ہے یا میزائل کا فارمولہ تو نہیں ہے، نام سے فارمولہ ہے۔ شہباز حکومت ہے وہ اس چیز کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے مسلسل پیپلز پارٹی پر۔ کابینہ کیسا نہیں بنے گا، 5 سال مکمل کرتے نظر آتے ہیں آپ کو؟ یہ نہیں ڈائلاگز ہوں گے، بڑھ کے ہوں گی۔ علی امین خان کا جو موقف ہے وفاق سے اسی رائٹ کیا، تو اس کو آپ سپورٹ کریں گے؟ مجھے ایک دن بتائیں کہ وزیر اعلیٰ اسلام آباد یہ ہے، اب یہ صرف ایک جماعت کی وہاں پر نمائندگی تھی۔ علی امین خان کا ڈپو ان کی کارکردگی کو وہ سراہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ اسماعیل خان آئے ہوئے ہیں، کل عید کا دن ہے، آج بھی عید کا دن ہے، لائٹ بھی نہیں ہوتی، گیس بھی نہیں ہوتی۔ علی امین خان سے جو سیاسی اختلافات ہیں اس کی سزا ڈی خان کے لوگوں کو کیوں دی جا رہی ہے؟ پہلے بھی ہم نے مقدمہ لڑا ہے، ہم آج بھی مقدمہ لڑنے کو تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی کو ایکسپیرینس بھی ہے نا، پنجاب میں گورنر آج لگا چکے ہیں۔ اب سنا ہے کہ نئے ان کی پینگیں بڑھ رہی ہیں آپس میں کہ ہم میدان سے بھاگے نہیں ہیں، اور ہم جو ہے وہ آخری بال تک کھیلتے ہیں۔ جو ان کے اپنے امپائر نہیں تھے، ان کے اپنے بیٹسمین نہیں تھے، اپنے مرضی کے بالر نہیں تھے، اپنے میدان سے بھاگے بلکہ بائیکاٹ کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زبیر شاہین۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ متوقع خیبر پختونخوا ہیں۔ آگے جو بات چلے گی ان سے اس صورتحال کے بارے میں اور شہری اقتدار کے بارے میں، اور جو سیاسی صورتحال ہے ان سے بات کریں گے۔ تو فیصل خان کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ تو فیصل بھائی، آج کی پہلے اگر بات کی جائے، آج کا دن کیسا رہا ہے آپ کا؟ پہلا دن ہے عید کا، کچھ مصروفیات وغیرہ کیا رہی ہیں؟ تھوڑا اس بارے میں پھر آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے عید کی مبارکباد ہو۔ بڑی اچھی خوشی کا دن تھا آج، اور سب سے بڑی خوشی کا دن یہ تھا کہ پورے پاکستان میں پورے عالم اسلام میں آج ایک ہی دن جو ہے وہ عید ہوئی، اور ایک بابرکت مہینے جو رمضان کا مہینہ تھا وہ گزرے، اور عید کی خوشیاں ہیں۔ اور اتنی زیادہ خوشی نہیں ہے ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، چاہے وہ اکنامیکل کرائسس ہوں، چاہے باقی چیزیں ہوں، لیکن پھر بھی ایک ہماری روایت ہے، رواج ہے عید کا۔ تو ہم سیاسی لوگ ہیں تو حل گلا رہتا ہے گھروں پہ۔ اور پہلی مرتبہ کافی عرصے بعد اگر کہا جائے ایک دن عید ہوئی ہے پاکستان میں، یہ وفاق کا کریڈٹ ہے یا صوبے کا؟ قدرت کے کرشمے میں سمجھتا ہوں۔ قدرت کے کرشمے۔ یہ دیکھیں، ہمارا جو تھا، ہم نے جو ہماری رویت ہلال کمیٹی نے بیٹھنا جس دن، اس دن انہوں نے چاند کو دیکھنا، تو سعودیہ میں اس دفعہ جو ہے وہ چاند نہیں دیکھا گیا، اور قدرتی طور پر ہم ایک ایسی جگہ پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے ٹیکنیکل اور جو ہے باقی دینی اس کا زیادہ نہیں پتہ، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ سعودیہ، یو کے، یو ایس اے، اب لندن، سعودیہ اور امریکہ اور سعودیہ کے درمیان جو ہے ٹائم کا بڑا فرق ہے، جو ہمارا 2 گھنٹے کا ہے، ان کا 8-10 گھنٹے کا فرق ہے۔ اگر ہمارے علماء یا ایسے کوئی ہماری فورم بیٹھے تاکہ ہم، اگر ہمارا عمر اپنا جو ہے رمضان اور عید اگر سعودیہ کے ساتھ تعین ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے سال کا کیلنڈر ہو جاتا ہے، لیکن کچھ چاند ہیں جو ہماری کمیٹیاں دیکھتی ہیں، چاہے وہ عید کا ہو، روزے کا ہو، محرم کا ہو، تو اس میں بھی اگر کوئی ایسا تعین ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی لسانیت پیدا ہو جائے گی۔ اچھا، اگر بات کی جائے شہر اقتدار کی اسلام آباد میں، آج کل تو آپ کا وقت بھی ادھر ہی زیادہ گزرتا ہے، پارٹی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور لگتا ہے ایسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کا کہا جاتا ہے زرداری واقعی بھاری ہیں تمام کے اوپر، ایک زرداری گرفت مضبوط نہیں ہوگی آپ لوگوں کی مسلم لیگ نون کو، بلکہ کہا جائے جکڑ لیا ہے پیپلز پارٹی نے؟ نہیں، ہمیں نہیں جھگڑا، اور ٹائم اس لیے زیادہ گزرتا ہے کہ ہمارے الیکشن کے بعد مسلسل الیکشن، تو الیکشن پہ الیکشن آ رہے تھے، اب تھوڑا سا میرے خیال میں عید کے بعد تھوڑی سی جو بھی الیکشن آیا یعنی ریلیف پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی ملتا رہا ہے۔ آئینی جو عہدے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی لے گئے ہیں، تو وہ مضبوط ہے نا؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو آپس میں بیٹھ کے پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں ایگریمنٹس ہوتے ہیں، ہمارا تو یہ نہیں ہے کہ ہم پھر اگر آپ ایک چیز لیتے ہیں تو دوسری چیز پہ ہوتا ہے۔ اب جیسے 2 صوبوں میں ہماری حکومت ہے، سندھ میں اور بلوچستان میں، اور پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت ہے، کے پی میں سنی اتحاد کونسل کی حکومت ہے، یا پی ٹی آئی کا ہے، سابقہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل، اور اس طریقے سے مرکز میں پی ایم ایل این کی ہے۔ ہماری کمٹمنٹ تھی کہ چیئرمین اسپیکر ہمارا ہوگا، تو اسپیکر پی ایم ایل این نے لے لیا۔ اچھا، ظاہری شکل کیا، بلکہ اگر کہا جائے یہ ایک حقیقت ہے، آپ مانے یا نہ مانے، بھارت پیپلز پارٹی کے جو پنجے ہیں مضبوط ہیں، لیکن ایک چیز سمجھ یہ نہیں آ رہی،
ایک زرداری سب پر بھاری ہے، یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں، حکومت بھی ادھر ہے، پیپلز پارٹی نے وفاق کو کنٹرول کر لیا، کچا کنٹرول کیوں نہیں ہوتا؟ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں کچے اور پکے دونوں کے ڈاکو انشاءاللہ کنٹرول ہو جائیں گے. پکے کے ڈاکو مینس جتنے بھی ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہیں، آپ ہمارے صوبے میں بھی بہت خراب ہیں، سندھ میں بھی خراب ہوں گے، باقی صوبے میں خراب ہوں گے. جہاں جہاں میری پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو بھی ہے، ہم انشاءاللہ جو ہے ہر قسم کے ڈاکوں پہ جو ہے وہ. اچھا، آپ نے بات کی الیکشن کی بات کی آپ نے، کے پی ایل کی بات کی جائے تو وہ الیکشن ملتوی کر دیے گئے. پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ ان لیگل کام ہوا ہے، تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو دیکھیں انلیگل کام کس طریقے سے ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کو یا سابقہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سمجھ لیں، پی ٹی آئی کو اپنی لیگل ٹیموں نے مروایا ہے، پی ٹی آئی کو بین کروایا، پی ٹی آئی سے نشان چھنوایا، پی ٹی آئی کو ایسے مشورہ دیا کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو جائیں. وہ سنی اتحاد کونسل جس کا اپنا سربراہ اپنی پارٹی پہ اعتماد نہیں کر رہا، آزاد ایسے سے الیکشن لڑ رہا ہے، خود آزاد ایسے سے الیکشن لڑ رہا ہے، پھر جا کے اپنی پارٹی میں شامل ہوا. تو اس کا حل پھر یہ ہے، دیکھیں میں کوئی چیز بتاؤں، یہ ہے کہ اس میں اگر آپ نے اپنی پارٹی کی طرف سے ریزرو سیٹوں پہ اگر آپ نے نام نہیں دیے ہیں، آپ نے نامینیشن پیپر جمع نہیں کروائے ہیں، تو آپ کو ریزرو سیٹیں نہیں ملتی. یہ ایک حقیقت ہے. اب آپ اس پہ اگر آپ کھیلنا چاہیں گے نہیں ہمارے ساتھ جاتی، پھر اس کے بعد آپ ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ نے آپ کو کہا کہ ان سے حلف لیں. مرکز میں پنجاب میں ٹی وی پہ بیٹھ کر ہمیں آئین اور قانون کو اور رول آف لا کی ہمیں سبق سکھاتے ہیں، اور جو اپنی بات آتی ہے، پہلے بھی آپ نے قومی اسمبلی حکومت میں اپنے ڈپٹی اسپیکر سے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کروائے، اب دوبارہ اس اسپیکر سے غیر آئینی کام کریں گے. اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، انہوں نے بڑے دعوے کیے نا، انہی لوگوں نے ان خواتین سے حلف لینا ان ریزرو سیٹوں سے، عزت سے لیں تو نہیں لیا، اب بے عزت ہو کے لیں گے. آرڈر آئے گا ان کے پاس، ہم کہتے ہیں ہمارا کیس اسٹرانگ ہے، عید کے بعد جب فیصلہ آئے گا تو یہی لوگ ہوں گے اور پھر حلف لے رہے ہوں گے، اور پھر سینٹ کا الیکشن ہوگا، اور اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا فیصل بھائی، آپ بیرسٹر بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، نہیں قانون کے طالب علم بھی ہیں، اسپیکر کا ٹائم بھی آپ نے گزارا ہے. جس طرح آپ نے مخصوص نشستوں کی بات کی ہے، اگر وہ سنی اتحاد کونسل، لیکن اگر دیکھا جائے میجارٹی ان کی تھی، لیکن جو ان کا کوٹا بنتا تھا، لیکن جس طرح آپ نے ساری وہ بتایا بھی ہے تفصیل، تو یہ ہے آئین کے اندر کہ وہ پھر جو آپ کی پارٹی ہے دیگر جو پارٹیوں میں تقسیم کی گئی ہے اس کو بندر بانٹ کہا جاتا ہے، وہاں گنجائش ہے میں اس بندر بانٹ اس کو نہیں کہہ سکتے. دیکھیں آپ کا آئین ہے، آپ کا قانون ہے، آپ کا رولز ہیں. اگر آپ کہیں کہ ایک الیکشن ہے، ایک حلقہ ہے، اس کو آپ خالی چھوڑیں تو یہ چیزیں ہیں. لیکن یہ ریزرو سیٹیں جس کو آپ نے فل کرنا ہے پارٹی کے بیس پہ، آپ نے فار ایگزامپل آسان الفاظ میں کہ آپ نے پارٹی سے کوٹا دینا ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل 10 سیٹیں ہیں، آپ کے 2 بن گئے ہیں، آپ کی 15 سیٹیں فار ایگزامپل آپ کی 3-4 بن گئے، ایسی چیزیں ہیں. اب جب آپ مائنس ہو گئے ہیں تو باقی جو چیز ہے مائنس جو یہ 92 -92 جو بچ گئے ہیں ان میں آپ نے ڈویژن کرنی ہے. یہ فارمولہ ہے، اس میں تو کوئی الجبرا یا کوئی اس میں کوئی آپ کوئی ایٹم بم کا فارمولہ تو نہیں ہے یا میزائل کا فارمولہ تو نہیں ہے، نام سے فارمولہ ہے. اگر آپ نہ سمجھنا چاہیں تو آپ کی اپنی مرضی. اچھا، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے ظاہر ہے اس کے اندر کچھ ایسے بھی وزراء آئے ہیں، کہا جاتا ہے ان کا تعلق نہیں ہے نون لیگ کا، لائے گئے، آپ بہتر بتا سکتے ہیں. اور جو شہباز حکومت ہے وہ اس چیز کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے مسلسل پیپلز پارٹی پر کہ وہ آئے کیبنٹ کا حصہ بنے. کیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ آگے مستقبل قریب میں یا جون میں بجٹ کے بعد کوئی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ؟ دیکھیں سیاست کوئی حد آخر نہیں ہوتا، لیکن اب تک جو صورتحال ہے، ہماری پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہیں بالکل. ہمیں پی ایم ایل این نے کافی دفعہ آفر کی، مستقبل قریب میں کوئی چانس؟ پی ایم ایل این نے کافی دفعہ آفر کی ہے. یہ فیصلہ پاکستان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کرنا ہے پیپلز پارٹی کی. ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا پاکستان کی پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے. تو میں نے پہلے کہا سیاست میں کوئی افیار ہے، لیکن فی الحال ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کے حصہ بنے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کابینہ تھوڑی ہو. ماضی میں پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی حکومت تھی، آپ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اتنی بڑی کابینہ ہے، یہ ہے. ہم کہتے ہیں کابینہ شارٹ ہو، زیادہ اتحادی کابینہ کا حصہ نہ ہو، حکومت فیصلے کرے، ہم ان کو سپورٹ کریں گے، پازیٹیو سپورٹ کریں گے. اور حکومت کے ساتھ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اس ملک کو بحران سے نکالے، چاہے وہ معاشی بحران ہے، چاہے وہ سیاسی بحران ہے، ہم ان کو فل سپورٹ کریں گے. اچھا، اگر بات کی جائے اسلام آباد کی یا پشاور کی، جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، وہاں کی اتحادی حکومت ہے، کافی کلیش نظر آتے ہیں. تو کیا لگتا ہے جو یا کے پی کی اسمبلی کہا جائے یا وفاق کی 5 سال مکمل کرتے نظر آتے ہیں آپ کو یا نہیں؟ دیکھیں ہماری ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، عدم اعتماد بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ممبر زیادہ ہو جاتے ہیں، عدم اعتماد کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، لیکن پارلیمنٹ اپنا میعاد پوری کرے. جہاں تک مرکز اور صوبے کے درمیان کوارڈینیشن کی بات ہے، میری تو ابھی بھی خواہش ہے کہ صوبے اور مرکز کے درمیان اچھی کوارڈینیشن ہو، کیونکہ یہ صوبہ جس طرح
آپ کا اس طرح میرا بھی ہے، جس طرح باقی لوگوں کا ہے، اس طرح ہمارا بھی صوبہ، ہم کہتے ہیں صوبے میں ترقی ہو. صوبہ پہلے بھی 10 سال تباہی کی اس پہ چلا گیا. ہم نے اتنے قرضے لیے، بات چیت جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کر یا اس پہ ایسی گپ شپ ماری جاتی، لیکن جس طریقے سے ہمارے صوبے میں قرضے لیے گئے آپ کے سامنے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ مرکز سے ہماری کوارڈینیشن اس لیے ہو کیونکہ ہمارا جو اگر NFC ہے، ہمارے جو رائلٹی کے پیسے ہیں، ہماری باقی چیزیں ہیں، وہ ہمیں مرکز سے ملے. اگر کنفرنٹیشن ہوگی، سب کچھ بند ہوگا، ڈائلاگز ہوں گے، بڑھ کے ہوں گی، تو پھر ہمارا صوبہ سفر کرے گا. ہم کہتے ہیں صوبہ سفر نہ کرے، سیاست اپنی جگہ پہ اور ایگزیکٹو اپنی جگہ پہ. میں سمجھتا ہوں کہ صوبے اور مرکز کے درمیان اچھا تعلق ہونا چاہیے. اچھا، اگر جس سے بات کریں وہ سینٹ کے الیکشن بھی ہو چکے ہیں، تقریباً جو مراحل ہیں سیاسی طور کے اوپر وہ پورے ہو چکے ہیں. اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ گورنرشپ کا ہے. اگر آپ کو گورنرشپ دے دی جاتی ہے، جس طرح رائلٹی کی وغیرہ کی آپ نے بات کی ہے KPK کے حوالے سے، اگر آپ گورنر آ جاتے ہیں تو علی امین خان کا جو موقف ہے وفاق سے اسی رائلٹی کا، تو اس کو آپ سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں کس کو گورنر لگاتے ہیں، اور سندھ میں اور بلوچستان میں PMLN نے فیصلہ کرنا ہے گورنر کس کو لگاتے ہیں. جس کو بھی لگاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو بھی گورنر خیبر پختونخوا آئے گا وہ ڈیفینیٹلی اپنے صوبے کو سپورٹ کرے گا. ہمارا کیس ہے، ہمارا مرکز میں جو ہمارے واجبات ہیں اس کے لیے بالکل. آپ کو پہلے بھی یاد ہو، اگر آپ ریکارڈ اٹھائیں کہ پچھلی دفعہ بھی جب ہم اپوزیشن میں تھے، ہم بار بار حکومت سے کہتے تھے کہ آپ یہ کیس پریزنٹ کریں وفاق کے سامنے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 5 سال میں یا 4.5 پونے 5 لوگوں کی حکومت تھی، مجھے ایک دن بتائیں کہ وزیر اعلیٰ اسلام آباد یہ ہے اور اس سے اپنے پارٹی کے چیئرمین کے سامنے، اس وقت کے وزیر اعظم کے سامنے اپنے صوبے کی کسی نے آواز اٹھائی ہو. ابھی تو یہ آواز اٹھاتے ہیں میڈیا کے ذریعے. کیا اس دن آپ نے کبھی وہ کلپ مجھے دکھا دیں کہ ان کی اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے، ان کے وفاقی وزیر خزانہ نے، ان کے کسی وزیر نے کہا ہو کہ ہمیں اپنے پیسے دو، یہ ہو جائے گا ورنہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے، یا کوئی بات ایسی کی ہو؟ 4.5 سال انہوں نے بالکل گونگے اور بہرے رہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا اگر ہم نے کوئی آواز اٹھائی تو ایسا نہ ہو کہ ہماری نوکری چلی جائے. اچھا سر، ابھی جو یہ سوشل میڈیا پہ بھی رہا اور تصدیق بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، کور کمانڈر ہاؤس میں جو گئے ہیں، علی امین کا نام بھی آتا ہے، دیگر کیبنٹ کے ممبران بھی ہیں، کیا لینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے گئے؟ افطار پارٹی تھی، کیا تھا؟ کچھ حقیقت تو بتائیں، مسائل کیا تھے، یہ مسئلہ ان سے پوچھیں نا، مجھ سے، میں تو نہیں تھا اس میں. آپ کے علم میں تو ہوگا وفاق. دیکھیں، مجھے علم نہیں ہے. جو ایک پریس ریلیز آئی ہے اور جو چیز سامنے آئی ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے آئی ہے. اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے تو میری یہ تجویز ہوگی کہ بالکل اگر کابینہ کو انہوں نے وہاں پر بریفنگ دی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے تو اچھی بات ہے. تو یہ ماضی قریب میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے پہلے؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. اگر دی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن صوبے کا صرف جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے. اگر صوبے کی لا اینڈ آرڈر میں بریفنگ دی گئی ہے تو پھر حق یہ ہے کہ ان کیمرہ سیشن صوبائی اسمبلی کا بلایا جاتا ہے، اس میں اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لیتے ہیں. اگر اپوزیشن کے آن بورڈ نہ لیتے، اتنی بھی اگر سینسیٹیو چیز تھی تو کم از کم اس میٹنگ میں پارلیمان لیڈر جماعتوں کے بیٹھے ہوتے تاکہ صوبے کی نمائندگی ہوتی. اب یہ صرف ایک جماعت کی وہاں پر نمائندگی تھی، صوبے کی نمائندگی تھی. ماضی میں یہ چیزیں ہوئیں جب سوات آپریشن ہوا، اسامہ بن لادن کا آپریشن ہوا، یا باقی جو آپریشنز ہوئے. ہمارے دور حکومت میں 2008 سے 13 تک ان کیمرہ سیشن 3 دفعہ بلائے گئے، جس میں اپوزیشن اور حکومت دونوں موجود تھے. KP میں، اسلام آباد میں. ابھی اگر آپ سمجھتے ہیں اگر تھی لا اینڈ آرڈر پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کیمرہ بریفنگ ہونی چاہیے، اپوزیشن کو آن بورڈ ہونا چاہیے. اگر تھی کوئی اور NRO یا کوئی اور چیز تو پھر وہ ان کا اپنا مسئلہ. اچھا، اگر بات کی جائے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک MNA ہیں، اگر KP میں بات کی جائے، ان کا تعلق بھی ڈیر اسماعیل خان سے ہے، فتح اللہ خان میاں خیل. وہ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی ہم نے دیکھا تھا، جو چینلز وغیرہ پر ان کے انٹرویوز وغیرہ تھے، تو وہ جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین خان گنڈاپور، ان کی کارکردگی کو وہ سراہتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ بھی جو علی امین خان کی کارکردگی اس سے مطمئن ہیں DI خان کے حوالے سے؟ ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ چند دن ہوئے کہ وزیر اعلیٰ بنے. چند پہلے جو ان کے ماضی انہوں نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کام وغیرہ کرائے DI خان میں. ہاں، MNA وہ آپ کے ہیں پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، بالکل انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، کوئی میگا پروجیکٹ DI خان میں نہیں ہے. TMA جو ان کے پاس چند سالوں سے رہی ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ جو پروفیٹیبل ادارہ تھا وہ نقصان میں چلا گیا، اور ہمیشہ جو ہے وہ ہر مہینے دوسرے مہینے ہمارے TMA کے ملازمین، یہ میرے خیال آپ کے MNA لا علم ہیں ان چیزوں سے، احتجاج کرتے ہیں اور کہتے ہیں. میں تو نہیں کہتا واسا احتجاج کرتے کہ نہیں کرتی، آپ ہی کور کرتے ہیں، میں تو نہیں کرتا. PDM کے دور میں بھی کرتے تھے وہ، جب نگران حکومت تھی تو کرتے تھے. میں خود ان کے پاس چل کے گیا، ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اور اچھی بات ہے ہم جب چل کے گئے تو ہمارے مخالفین تھوڑا زیادہ ایکٹیو ہو جاتے تھے اور چیزیں ہو جاتی. کبھی کبھی ہمارے جانے سے اور فوٹو کھینچنے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو ہم اس لیے جاتے ہیں تاکہ کم از کم ان لوگوں کو فائدہ ہو جائے. واسا نے بھی احتجاج کیے، انہوں نے پھر
آپ نے دیکھا کہ TMA کے ملازمین بھی احتجاج کرتے رہے ہیں. مجھے کوئی بتا دیں میگا پروجیکٹ ڈی خان میں کوئی میگا پروجیکٹ آیا ہو تو پھر میں کہوں گا اچھی بات ہے, تعریف کر لوں گا. اچھا پہلے ڈیرہ اسماعیل خان پہلے سے بھی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, بجلی کا بھی, گیس کا, دونوں کا مسئلہ ہے, لیکن علی امین خان نے جس دن حلف اٹھایا ہے اس نے اعلان کیا تھا 3 گھنٹے سیر و رفتار میں لائٹ نہیں جائے گی, لیکن کیونکہ یہ وفاقی ادارے ہیں آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, اس سے مزید اس کے اعلان کے بعد مزید اگر ڈیرہ اسماعیل خان میں تو اس کا جو دورانیہ ہے وہ بڑھ گیا, چاہے گیس ہے یا بجلی ہے, لوگوں کو مشکلات ہیں. اب وزیر اعلیٰ ڈیرہ اسماعیل خان آئے ہوئے ہیں, کل عید کا دن ہے, آج بھی عید کا دن ہے, لائٹ بھی نہیں ہوتی, گیس بھی نہیں ہوتی. کیا یہ آپس میں چپکلے جو وفاق اور صوبے کی چل رہی ہے, علی امین خان سے جو سیاسی اختلافات ہیں اس کی سزا ڈی خان کے لوگوں کو کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ میں وفاق نہیں سمجھتا کہ کوئی اختلافات کی سزا دینی چاہیے. میری تجویز ہوگی CM خیبر پختونخوا سے کہ وہ ایک کمیٹی یا جرگہ بنائیں جس میں اپوزیشن اور حکومت کے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے ہوں, اور وہ جا کے مرکز سے بات کرے, چاہے وہ سوئی گیس کے حوالے سے ہو, چاہے وہ بجلی کے حوالے سے ہو, چاہے جو بھی ہو. ہم اپنے صوبے کے مقدمہ جو ہے ہم اکٹھے مل کے لڑیں اور اپنے صوبے کے لیے جنگ لڑیں, نہ کہ ہم کہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کریں اور اس لڑائی میں جو ہے وہ کوئی اور فائدہ اٹھائے اور ہمارا صوبہ اور ہمارا علاقہ جو ہے وہ پسماندہ رہ جائے. تو اپوزیشن جو ہے ہمیشہ تیار رہتی ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, خیبر پختونخوا کے حوالے سے, خیبر پختونخوا کی ترقی کے حوالے سے, خیبر پختونخوا کے ایشوز کے حوالے سے, خیبر پختونخوا کے مقدمے کے حوالے سے. پہلے بھی ہم نے یہ مقدمہ لڑا ہے, ہم آج بھی مقدمہ لڑنے کو تیار ہیں. ہم مرکز میں بھی بیٹھیں گے ان کے ساتھ. یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ ہمارے مخالف ہیں تو ہم کہیں گے ڈی خان میں پہلے 3 گھنٹے روشنی تو اب 6 گھنٹے ہو جائے. لیکن دیکھا جائے نا جنوبی اضلاع میں تو صرف ڈیرہ اسماعیل خان کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے, چاہے ان کی سیکیورٹی فورس بنائی جاتی ہے وابڈا کی, وہ DI خان کے اوپر یلغار کرتی ہے. اب FIA کی ٹیمیں آتی ہیں DI خان میں, دیگر جو اضلاع ہیں ہمارے جنوبی اضلاع میں اس میں کسی قسم کی اس قسم کی نہ ہی خبریں آتی ہیں نہ ہی کچھ. DI خان کے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اور آپ لوگ وفاق میں جب آپ لوگ یہ آواز نہیں اٹھائیں گے سر, اس قسم کی جب بھی ہوتی ہیں باتیں کرتے ہیں, پہلے احتجاج ہوتے تھے نظر آتے تھے, پیپلز پارٹی بھی کرتی تھی, دیگر جماعت, اب تو احتجاج تک بھی نہیں کرتے. لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے نہیں بالکل. ابھی تک جو حکومت سازی چیزیں الیکشن چل رہے تھے, میں خود بھی جو انرجی وزیر ہیں, چاہے وہ بجلی کے ہیں چاہے وہ گیس کے, ان سے بھی ملاقات کروں گا. لیکن یہ پہلے جو میں نے آپ کو بات بتائی, جو آپ نے کہا کہ صوبے اور مرکز میں ہم صوبے کے ساتھ کوارڈینیشن کرنے کو بالکل تیار ہیں. سیاست اپنی جگہ پہ ہے لیکن صوبے کا مقدمہ اپنی جگہ پہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی میں پرسنلی طور پہ بھی ان سے ملوں گا, وزراء سے بھی, ان کے سیکرٹری سے, کہ جو ہمارے صوبے کے یا ہمارے علاقے کے جو بھی بجلی اور گیس کے مسائل ہیں اس کو فی الفور جو حل کیے جائیں. مرکز کے حوالے سے جو ایشوز بھی ہوں گے, ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے ڈی خان کی اور اپنے صوبے کی طرف اس کے لیے اپنا بھرپور اس کے اندر کردار ادا کریں. اچھا سر, لاسٹ میں آپ سے یہ ایک آخری سوال ہے کہ کچھ اس قسم کی پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے یا اس قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ملک بھر میں کہ KPK کے اندر جو حالات ہیں, جو علی امین خان کے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو دیکھ رہے ہیں, جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. کیا گورنر راج کے چانس ہیں اس موجودہ صورتحال میں یا جمہوریت میں, یا نہیں ہے اس قسم کی صرف یہ باتیں ہیں؟ لگ سکتا ہے گورنر راج ہے؟ دیکھیں آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بتائیں, مجھے نہیں پتا اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اور جو ان کے بیانات آتے ہیں وہ سب دیکھتے ہوتے ہیں. عید اچھی باتیں کر لیں تو اس کے بعد عید کیا. لیکن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے ایکٹ کے اوپر ہے کہ آپ ایسا ماحول نہ کریٹ کریں جس سے گورنر راج کی طرف رسا جائے. تو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی گورنر راج ہوتا ہے؟ نہیں, آپ ابھی سے مجھے کہیں کہ جی آپ 6 مہینے بعد کیا کریں گے, 3 مہینے بعد کیا کریں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر راج کے اپنے ایک طریقہ کار جس کو لگانے کے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایسا ماحول نہ کریٹ کریں جس پہ گورنر راج کی طرف باتیں کیجیے. یہ تو آپ کے اوپر ہے, مطلب صوبائی حکومت کے اوپر ہے کہ وہ ایسے, میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے. اور یہ آپ کی نالائکی ہوگی کہ آپ کنفرنٹیشن کی طرف جائیں گے اور گورنر راج کی طرف سے. میں کہتا ہوں کہ نہیں, صوبے میں ایسی قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ پیپلز پارٹی کو ایکسپیرینس بھی ہے نا, پنجاب میں گورنر راج لگا چکے ہیں پہلے میرے خیال سے. نہیں, میں نہیں سمجھتا. دیکھیں آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے بھی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ اپنے ماضی میں یہ کیا ماضی میں ہو گیا. لیکن یہ چیز ہے کہ سینڈ کریکشن گزر جائے, تھوڑی چیزیں ٹھیک ہو جائیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ. اچھا, ایک لاسٹ کویسچن رہ گیا, وہ پھر ذہن میں آ گیا ہے نا. NA-44 کے ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. حلقہ فیصل کریم خان کنڈی کا ہے, وہ لڑا رہے ہیں اپنے چچا غالباً آپ کے رشید خان, شیدو خان جو ہیں. آپ نے خود اپنے حلقے سے کیوں وڈرا ہو گئے ہیں جو دوسرے کو آپ لڑا رہے ہیں جبکہ حلقہ آپ ہے؟ دیکھیں ہماری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, اور ہم نے اپنے چچا رشید کنڈی کو جو ہے وہ NA-44 پہ لڑا رہے ہیں, اور انشاءاللہ شکر ہے. اور ساتھ میں ہمارے ایک سیٹ درابند پہ بھی خالی ہوئی ہے, وہاں پر بھی ہمایون میاں خیل ہمارے پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں, تحصیل کا الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ وہاں پر بھی لڑ رہے ہیں. ایک الیکشن جو ہے وہ 21 کو, ایک 28 کو ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پہلے سے ہو. لیکن ہم تو بھاگنے والے تو نہیں ہیں, کچھ لوگ تو جمعیت سے آپ کے دوست تو بھاگ گئے ہیں. سنیں آج کے انٹرویو میں ویسے میں مولانا صاحب کا ذکر نہیں کیا, جمعیت سے کچھ امید ہے آپ کو کہ جمعیت آپ کو سپورٹ میں بائیکاٹ کیا؟ جمعیت نے تو راستہ دیا PTI کو.
वो पीटीआई को दिया है रास्ता। अब सुना ये नए नए उनकी पेंगे बढ़ रही है आपस में। तो अब देखें ना, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर सीटें आ रहे हैं वहाँ पर बाइकआउट, जहाँ पर जीत रहे हैं वहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं। अभी आप देखेंगे इस्लामाबाद में इलेक्शन हुआ गिलानी साहब के सेनेट का, जो वो सेंटर बन रहे थे, तो उन्होंने हमें इस्लामाबाद में सेनेट का वोट दिया, हमने उनको बलूचिस्तान में सेनेट का वोट दिया। अभी भी हमने उनको 2 सेनेट की सीटें बिला मुकाबला बलूचिस्तान में दी जो उनका। और देखें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि जो लोग कहते थे, और ख़ासकर हमारे पीटीआई के दोस्त, कि जी अरबों और करोड़ों की टिकटें बिकती हैं और वोट बिकते हैं, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बिला मुकाबला सबको अपना हिस्सा दिया, और कोई इलेक्शन में हमने कहा कोई पैसे गिरे पे नहीं, आपका जो जो हिस्सा बनता है आप ले लें। सिंध में मेजॉरिटी सीटें तकरीबन बिला मुकाबला, क्योंकि वो विड्रॉल लेट हुआ इसलिए वो इलेक्शन की तरफ गए बिला मुकाबला। पंजाब में भी हुआ, और अगर किसका जो गन करना चाहते हैं वो केपी में करना चाहते हैं, और लेकिन इसका जो खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा जब सेनेट का रिजल्ट आएगा। फिर इस दफ़ा देखते हैं वो कितने एमपीएस निकालते हैं। लेकिन सिंध की बात की जाए, कहा यह जाता है जो आसफा भुट्टो के जो मद्दे मुकाबल थे उम्मीदवार, जिन्होंने अपील पर भी जाना था, तो उनको अचानक ही गायब कर दिया गया था, सब इसलिए बिला मुकाबला ले आया। कोई गायब नहीं थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, चीज़ें भी की, और पहले भी उधर उन्होंने कौन से जो है वो तीर मारे हैं, जो अभी पहले भी उनका 30,000 और 1,50,000 बिला मुकाबला लाने की जरूरत क्या थी? नहीं, पहला इलेक्शन था। नहीं उनके उस पर पहला नहीं था, बिलावल साहब नहीं पहला इलेक्शन लड़ा, अभी भी अगर पहला इलेक्शन लड़ते, जरदारी साहब भी इलेक्शन लड़े हैं, 1 लाख से ऊपर की उनकी लीड थी। कोई ऐसी कोई सीट नहीं थी जिस पर हम कहें कि जी हम कोई ऐसी सीट है जिसमें हमारा मुकाबला है। अगर उन्होंने कैंडिडेट ऐसे दिए हैं जिसमें अपने उनके हुए, तो उनके पास देखें आप, ये कोई हुकूमत नहीं, ट्रिब्यूनल मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, हाई कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, फोरम्स मौजूद हैं, जाएँ, अदालतें आज़ाद हैं। अब आप देखें कि केपी की अदालतों में जो फैसले हो रहे हैं, हम तो ये नहीं कहते कि यार पीटीआई को वहाँ से रिलीफ मिलता है, पीटीआई का जो भी पाकिस्तान से निकलता है सीधा पेशावर आता है उनको रिलीफ मिलता है, ये नहीं कहते पेशावर हाई कोर्ट जो उनको रिलीफ दे रहे हैं, अदालतें रिलीफ दे, अगर उनको रिलीफ दे। जब उनको रिलीफ नहीं मिलता कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जब उनके धड़ाधड़ लोगों को रिलीफ केपी से मिल रहा है, हमने तो कभी नहीं कहा कि केपी अदालतें क्या कर रही है, मरकज़ क्या कर रही है, इस्लामाबाद अदालतें आज़ाद है, ये तो जो कुछ कर। चलें, आखिर में आपने एक खबर दी है कि मौलाना फजल रहमान रास्ता दे रहे हैं अल यमीन खान को, इलेक्शन की एक बड़ी खबर दी है, तो आप अपने कैंडिडेट के लिए कोई आवाम से कोई भी लास्ट मैसेज देना? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है अपने कैंडिडेट दोनों, चाहे वो तहसील दराबंद पे हैं, हमायून मियां खेल साहब हैं, चाहे वो रशीद कुंडी साहब हैं, NH 44 पर लड़ रहे हैं, हमने कभी भी हम मैदान से भागे नहीं हैं बाकी सियासी जमातों की तरह, और हम जो है वो आखिरी बॉल तक खेलते हैं। जो आखिरी बॉल तक खेलने वाले हैं वो भी जो है आपने देखा कि अभी 1-2 इलेक्शन में वो तो उनके अपने अंपायर नहीं थे, उनके अपने बैट्समैन नहीं थे, अपने मर्जी के बॉलर नहीं थे, तो वो इलेक्शन से वो अपने मैदान से ही भागे, बल्कि बाइकआउट करें। जैसे मेरे अवाम से डी खान की अवाम से वो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंडिडेट रशीद कुंडी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, तीर के निशान पर लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह आपसे उम्मीद है कि 20 तारीख को जो है आप तीर के निशान पर मोहर लगा के वो कामयाब करेंगे। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।